أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق نمبر 12 کا دوسرا حصہ نون ساکن اور تنوین، اس کا استعمال، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے حروف اظہار کی پہچان کی دہرائی کریں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ مشق میں لائن نمبر 4 سے لے کر 7 تک اظہار اور اخفاء کی اکٹھی مشق ہوگی۔ امید ہے کہ آپ نے پہلا حصہ اس سبق کا اس کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کیا ہوگا۔ تو اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کی معلومات کو جانتے ہیں، اظہار کی پہچان اور پڑھنے کا طریقہ، اور کچھ تعارف اخفاء اور اس کے کچھ حروف کا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی سبق کے حوالے سے معلومات کو جان لیں، پھر ہم مشق کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے آپ نے پڑھے تھے کہ 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ ان کو یاد امید ہے کہ آپ نے کیا ہوگا۔ تو آج ہم صرف اظہار کو سیکھتے ہیں۔ اظہار، اس کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اس کی پہچان کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یہ ہر سبق کے ساتھ ہم ان دونوں چیزوں کو دہراتے رہیں گے تاکہ ہمیں سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس حرف کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو ادائیگی کیا ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، لیکن ہم اس کو فوراً ادا کریں گے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ والا حمزہ بہت کم آتا ہے، شاید ایک آدھ لفظوں میں آئے، وگرنہ یہ والا حمزہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جو الف کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے وہ حمزہ تخلیقی، وہ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنفیوژن دور رکھیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کی پہچان کو سمجھ لیا، پڑھنے کا طریقہ بھی جان لیا کہ حروف اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، اور یہ تعداد میں 6 حروف ہیں۔ کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کو بیٹا بار بار آپ دہرا کر اس کو یاد کر لیں، اس کی تعریف بھی یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ اب ہم حروف اخفاء میں صرف اتنا جان لیں کہ حروف اخفاء میں غنہ ہوگا۔ اب ہم ان کے حروف یاد کر لیتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم حروف اخفاء کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم ان کے حروف یاد کر لیتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تو اسی طرح بیٹا آپ اس کو دہراتے رہے تو یاد ہو جائیں گے۔
اب آگے والے جو 4 حروف ہیں وہ ہم یاد کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے 10 ہو جائیں گے، کل یہ 15 حروف ہیں۔ سین، شین، صاد، ضاد، سین، شین، صاد، ضاد، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو بیٹا یہ 4 حروف ہے، تو کل ہمارے جو یہ 10 حروف ہو گئے ہیں حروف اخفا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 5 جو رہ گئے ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور اس کی مکمل تفصیل بھی سیکھ لیں گے۔ اب ہم اپنی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ طریقہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو ہم 3 طریقوں سے ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ پہلا حصہ اس کو الگ سے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد یہ والے حصوں کو الگ سے پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ دونوں کو اکٹھا کرنا ہے، تو پھر یہاں پر نون ساکن پر غنہ کر دیں گے آپ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا۔ پھر دہرا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پہلا حصہ اس کو الگ سے پڑھ لینا ہے اور اس حصے کو الگ سے پڑھ لینا ہے، پھر دونوں کو اکٹھا کر کے جب پڑھیں گے تو یہ نون ساکن پر غنہ کر دیں گے، اور یہ سب پر ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی جہاں پر کھینچ کر پڑھنا ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ اسے سمجھ لیجئے گا۔ اور گرین کلر جو ہے یہ حروف اظہار کے ہیں، یہاں پر غنہ نہیں ہوتا اور اخفاء میں غنہ ہوتا ہے، تو یہ جو ریڈ کلر کے حروف ہیں یہ حروف اخفاء کے ہیں، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے اور اظہار پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج ہم یہ یہاں سے لے کر یہاں تک سبق کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر نون من۔ سب سے پہلے بیٹا اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کا طریقہ بیٹا آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ میں آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو آپ کی عادت ہے، جس طریقے سے آپ پہلے پڑھ رہے ہیں آپ اسی طریقے کے اوپر آپ پڑھتے رہیں، اپنے طریقے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو ہم ذرا آسان طریقے سے پڑھاتے ہیں تاکہ جلدی بچے سمجھ پائیں۔ تو دونوں طریقے ایک بار میں بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے وہ طریقہ جان لیں، اور دوسرا طریقہ اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، میم زبر نون من، سین زبر سا، فا زیر فی، صافی، ہا زبر ہا، صافی ہا، من صافی ہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میم نون زبر من، سین زبر سا، فا زیر فی، ہا زبر ہا، صافی ہا، من صافی ہا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تو آپ ان میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میم زبر نون من، شین زبر شا، کاف زبر کا، شاکا، را زبر را، شاکارا، من شاکارا۔ میم زیر نون من، صاد زبر لام صل، صاد زبر الف صا، صل صا، لام 2 زیر لن، صل صالن، من صل صالن۔ حمزہ زیر نون ان، ضاد زبر ضا، لام زبر لام لل، ضلل، تا پیش تو، ضللت، ان ضللت۔ میم زیر نون من،
طا زیر یا طی نون دو زیر نن طین من طین میم زبر نون من ضا زبر ضا لام زبر لا ظلا میم زبر ما ظلم من ظلم میم زیر نون من فا پیش فو را پیش واو رو فرو جیم دو زیر جن فروج من فروج میم زیر نون من قاف زبر با قب لام پیشلو قبلو من قبلو میم زیر نون من کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کی تا با دو زیر بن کتاب من کتاب اب یہ حروف اظہار کے حروف ہیں جو گرین کلر میں ہے، ان پر غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں حمزہ یہاں پر صرف یہی آیا ہے حمزہ حقیقی، باقی ادروائز جو حمزہ ہے وہ الف والا پڑھا جاتا ہے، جس کی مثالیں آپ نے اوپر کچھ پڑھی ہیں۔ یا زبر نون ین حمزہ زبر واو او ین او۔ اب یہاں پر چونکہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ سارے ہیں تو اب ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک ہی طریقے کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے۔ یا زبر نون ین حمزہ زبر واو او ین او نون زبر نا ین اونا میم زیر نون من ہا پیش میم ہم من ہم حمزہ زبر نون ان عین زبر میم عم انعم تا زبر تا انعمت واو زبر نون ون حا زبر را حر ون حر یہ الف نہیں پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ ہم نے واو کو نون کے ساتھ ملانا ہے تو یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر فا سین زبر سا فاسا یا پیش نون یون فاسا یون غین زیر غی فاسا یون غی دواد پیش واو دو فاسا یون غی دو نون زبر نا فاسا یون غی دونا واو زبر لام ول اس کا الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ واو زبر لام ول میم پیش نون من والمن والمن خا زبر خا والمن خا نون زیر نی والمن خانی قاف زبر قا والمن خانی قا تا پیش تو والمن خانی قاتو حمزہ زبر نون آن تا زبر تا آنتا تو جو دوست احباب نئے ہیں ہم آپ کا اس چینل پر آنے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس ضرور کریں کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اظہار اور اخفاء کی تعریف اس کی دہرائی کریں گے، فرق بھی سیکھیں گے ساتھ، اور مشق کریں گے لائن نمبر 8 سے 11 تک۔ اب مجھے اگلی ویڈیو کے سبق تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔